بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر ہم نظم پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، اور اس نظم کے شاعر ہیں اکبر الہ آبادی۔ سیکنڈ ایئر، آپ جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ اس نظم کے کچھ اشعار ہم نے کر لیے ہیں، اور تھوڑا دہرا دیتی ہوں میں کہ اس نظم میں شاعر کیا کہہ رہا ہے۔ خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، اس نظم میں شاعر کہہ رہا ہے کہ بہار کا موسم آ گیا ہے، باغ کے صحن کو کھلے ہوئے پھولوں نے خوبصورتی بخش دی ہے، اور بلبلیں جو ہیں وہ بڑے جوش و خروش سے شور کر رہی ہیں۔ زمین پر اگا ہوا سبزہ زمرد کا فرش معلوم ہوتا ہے، صبح کی پرخوشبو ہوا مستانوں کی طرح جو ہے وہ چل رہی ہے۔ پودے اور درخت تیزی سے نشو و پا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے پودوں پر دیکھتے ہی دیکھتے ٹہنیاں جھومنے لگیں، اور چمن کے پرندے خوش ہو کر گیت گانے لگے۔ جیسا کہ میر تقی میر نے بھی کہا، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بہاراں ہے، پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم بادوں بارہ ہے۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نے پھول کی ٹہنی سے اپنے والہانہ محبت کا، اپنے والہانہ عشق کا اظہار کیا، اور کلیاں حسین محبوب کی طرح مسکرانے لگی ہیں۔ اگلا شعر دیکھیں سیکنڈ ایئر۔ کیا پھولوں نے شبنم سے وضو صحن گلستاں میں، کیا پھولوں نے شبنم سے وضو صحن گلستاں میں، صدائے نغمۂ بلبل اٹھی بانگِ اذاں ہو کر۔ اب اس کی لغت آپ دیکھیں، مشکل الفاظ کے معنی: صدائے نغمۂ بلبل، بلبل کے نغموں کی آواز، بانگِ اذاں، اذاں کی آواز، بانگ کہتے ہیں آواز کو، صحن گلستاں، گلستاں چمن باغ کے صحن میں۔ اس شعر میں شاعر اکبر الہ آبادی کہہ رہے ہیں، بہار کی آمد پر آسمان سے شبنم برسی تو باغ کے پھولوں نے اس شبنم سے وضو کر لیا، ایسے میں بلبل کی آواز جو باغ میں چہک رہی تھی وہ آذان بن گئی، اور نماز کی تیاری شروع ہو گئی۔ صبح کے وقت روئے زمین پر موجود ہر شے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتی ہے، اور اس کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتی ہے، اور ان نعمتوں کے لیے اللہ کی احسان مند ہوتی ہے۔ عبادت گزاری کے لیے صبح کا وقت اس لیے زیادہ موزوں ہوتا ہے کہ اس عرصے میں چاروں طرف خاموشی اور پرسکون فضا ہوتی ہے، شور و غل نام کا نہیں ہوتا، اور کائنات کا سکوت، کائنات کی خاموشی تمام مخلوق کو اپنے رب کی طرف مائل کرتی ہے۔ چنانچہ انسان عبادت گاہوں میں، جبکہ چرند پرند باغوں، جنگلوں، ویرانوں میں اپنے خالق کی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں شاعر نے مزید اضافہ یہ کیا ہے کہ صرف زیر و اشیاء ہی محو عبادت نہیں ہوتی، بلکہ جمادات، نباتات بھی اپنے اپنے انداز میں عبادت کے فریضے کو انجام دے رہی ہوتی ہیں۔ نظام ہستی میں انسان اور دیگر جو مخلوقات ہیں ان میں فرق یہ ہے
کہ انسان اپنی ذات کے شعور سے سرفراز ہے۔ وہ کائنات کی تخلیق سے لے کر تخلیق آدم کے کئی پہلوؤں سے آگاہ ہے اور زیر آسماں اپنے مقام اور مرتبے کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے۔ انسان کا یہ سمجھ بوجھ کا جو پہلو ہے انسان کے کردار کی کچھ اوصاف کی بدولت ابھرا ہے۔ پہلا یہ کہ وہ انسان جو ہے اس میں عقل و شعور ہے، فہم و ادراک رکھتا ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان کو دیگر مخلوقات کے برعکس بولنے کی قوت نصیب ہے۔ اور تیسرا کہ انسان شروع دن سے قوت عمل سے آراستہ ہے، چنانچہ انسان کو چاہیے کہ وہ خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے۔ یہاں انسان کی بجائے دیگر جو مظاہر فطرت ہیں وہ محو عبادت نظر آ رہے ہیں، عبادت میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ انسان کا حوالہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بھی عبادت میں مصروف ہے، اور اس لیے کہ شاعر کے پاس مشاہدات کے اظہار کا اس سے بہتر کوئی دوسرا ذریعہ نہیں۔ شاعر نے باغ میں عبادت الہی کا منظر یوں پیش کیا ہے کہ پھولوں نے شبنم کے پانی سے وضو کیا۔ ظاہر ہے کہ شاعر کا مشاہدہ انسانی وضو کے طریقے اور اس کے متعلقات پر مبنی ہے، لہٰذا انہوں نے باغ کو انسانی وضع پر وضو کرتے دکھایا ہے، تاہم بات کو حقیقت کے قریب رکھنے کے لیے رات بھر گرنے والی شبنم کو شامل کر لیا۔ بس شبنم پھولوں کا شبنم سے وضو کرنا جو ہے وہ بالکل فطری بات ہے۔ وضو کے بعد اذان کا مرحلہ آتا ہے، اس مرحلے میں بھی شاعر نے حقیقت سے انحراف نہیں کیا۔ بلبل کی آواز میں ترنم ہے اور باغ میں پھولوں کی خوبصورتی دیکھ کر، بہار کے موسم میں پھولوں کو دیکھ کر بلبل جو ہے وہ چہکتا ہے۔ چنانچہ شاعر نے باغ کے اس اہم استعارے اور پھولوں کے عاشق بلبل سے اذان کہلوا کر باجماعت نماز کی ادا کا راستہ ہموار کر دیا۔ اذان دراصل نیکی کی طرف ایک پکار ہے۔ مؤذن اعلان کرتا ہے کہ عبادت کا وقت ہو گیا ہے، اور لوگ اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ آگے دیکھیں سیکنڈ ایئر۔ ہوائے شوق میں شاخیں جھکیں خالق کے سجدے کو، ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی اذاں ہو کر۔ ہوائے شوق یا جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا اظہار کرنا۔ اب اس سے پہلے شعر میں جو ہے وہ پھولوں نے شبنم سے وضو کیا، بلبل نے اذان دی، ٹھیک ہے، نماز شروع ہو رہی ہے، اب عبادت کا عمل شروع ہوا۔ درختوں کی جو شاخیں ہیں وہ اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہوگی، جبکہ چھوٹی چھوٹی پتیاں جو ہیں وہ اپنے خالق کی تسبیح میں مصروف ہوگی۔ اذان کے بعد چونکہ اگلا مرحلہ جو ہے وہ نماز کے قیام کا ہے۔ شاعر کے یہاں باریک بینی یہ ہے کہ انہوں نے مختلف مظاہر فطرت کو غیر حقیقی طور پر باجماعت کھڑا نہیں کر دیا، بلکہ ہر مظہر کی نیچر اور فطرت کے مطابق جو ہے وہ اسے محو عبادت دکھایا ہے۔ مثال کے طور پر درختوں کی شاخوں کے جھکنے کے عمل کو سجدہ ریز ہونے پر قیاس کیا ہے، جبکہ پھولوں کی پتیوں کی کھڑکھڑاہٹ اور سرسراہٹ کو تسبیح خوانی پر۔ مطلب یہ کہ مختلف فطری ستاروں کو شاعر نے ایسی عبادت کرتے ہوئے نہیں دکھایا کہ قاری اسے غیر حقیقی سمجھ کر متاثر ہونے کی بجائے شاعر کی غیر دانش مندانہ باتوں کا ڈنڈورا پیٹنے لگے۔ اب منظر اس شعر میں یوں بن رہا ہے کہ اذان سن کر درختوں کی شاخیں جھک کر اس بابرکت ہستی کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی ہیں، جبکہ پودوں، درختوں اور پھولوں کی پتیاں زبان سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح خوانی
کرنے لگ گئی ہیں۔ گویا باغ کی ہر شے اپنے اپنے حال کے مطابق حمد و ثنا کر رہی ہے۔ مختلف جو مظاہر فطرت ہیں ان کی عبادت کا جو طریقہ ہے، اسے یہ نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے کئی طریقے ہیں اور ایک وقت میں ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ انسان کے برعکس کائنات کی دیگر بہت سی چیزیں ایک حصار میں جکڑی ہوتی ہیں۔ انسان کے اختیارات محدود، مثلاً درختوں کی شاخیں ادھر ادھر گھومنے سے عاجز ہیں، اسی طرح پھولوں کی پتیاں صف بندی کرنے کے قابل نہیں۔ آپ کائنات کے بڑے بڑے ستاروں پر اسٹوڈنٹس نگاہ ڈالیں تو بھی کچھ اس قسم کا تاثر ملے گا۔ سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھ لیں، وہ اپنے مخصوص دائروں سے باہر نہیں آ سکتے۔ اس کے برعکس انسان جو ہے وہ ان ستاروں کی نسبت جو ہے ان کی طرح جو ہے مجبور اور بے بس نہیں۔ انسان مختلف حوالوں سے اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اٹھنے، بیٹھنے، سوچنے، سمجھنے، بولنے، سننے، دیکھنے اور چلنے پھرنے کی کتنی قوتیں ہیں جو انسان کو بغیر کسی قیمت کے میسر آ گئی ہیں۔ وہ انہیں لیکن اس کے باوجود وہ انہیں کائنات میں جو ہے وہ غالباً انسان ہی سب سے زیادہ ناشکرا ہے۔ جو باقی چیزوں کو کام سونپے گئے ہیں وہ انہیں ذمہ داری سے انجام دے رہے ہیں، مگر ایک انسان ہے کہ اپنی تخلیق کا مقصد اسے سمجھ میں نہیں آیا اور نہ ہی انسان کو اپنی ذمہ داری کا کوئی احساس ہے۔ یہ شعر صنعت حسن تعلیل کی عمدہ مثال ہے۔ پھولوں کی پتیوں اور زبان کی مشابہت سے بھی خوب فائدہ اٹھایا گیا ہے، چنانچہ پتیوں کو خالق کائنات کی تسبیح خوانی پر معمور کر کے شاعر نے بات کا وزن بڑھا دیا ہے۔ آخری شعر دیکھیں اس نظم کا اسٹوڈنٹس۔ زبان برگ گل نے کی دعا رنگین عبارت میں، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ مشکل الفاظ کے میننگ دیکھیں سیکنڈ ایئر۔ برگ گل، پھول کی پتی، رنگین عبارت، خوش بیان یا خوش ادا عبارت۔ چمن کہتے ہیں باغ کو، سرسبز ہرا بھرا۔ پھول نے پتی کی زبان سے نہایت رنگین اور خوشگوار عبارت میں دعا کی، اور وہ دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چمن پر مہربان ہو کر اس چمن کو ہرا بھرا رکھے۔ اب وطن سے محبت کا اظہار سے بھی سیکنڈ ایئر جو ہے وہ اگست کا مہینہ ہے، اور چمن جو ہے وہ ملک، چمن سے مراد ملک بھی ہے، جس کے لیے بھی شاعر دعا کر رہا ہے کہ جیسے ہم اپنے پاکستان کی خوشحالی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب دعا کیا ہے؟ دعا عبادت کا مغز ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظیم کوئی شے نہیں۔ دعا اونچی آواز میں بھی مانگی جا سکتی ہے، اور انسان جو ہے وہ خاموشی سے بھی، خدا سنتا ہے، اسے اللہ کہہ کر پکارا جائے یا رحمان کہہ کر، وہ سننے والا بھی ہے، وہ انسان کو دیکھتا بھی ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، اسے دیا جائے، کیونکہ وہ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ دعا کے لیے سب سے بہترین وقت صبح کا ہے۔ باغ میں موسم بہار ہے، اور وقت صبحگاہی، صبح کا جو وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس قبولیت کی گھڑی میں شاعر نے پھول کی پتی کی زبان کو بھی مصروف دعا دکھایا ہے۔ برگ گل یعنی جو پھول کی پتی ہے وہ بھی دعا میں مصروف ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ دعا کا عظیم کام برگے گل کے حصے میں آیا ہے۔ یاد رہے کہ گلاب جو ہے وہ پھولوں کا بادشاہ ہے اور پاکیزہ بھی۔ دعا کی قبولیت کے لیے پاک صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ پھولوں نے شبنم سے وضو کر کے نماز ادا کی اور پھول کی پتی نے بڑی خوش ادائی خوش بیانی سے اچھے الفاظ کے ساتھ دعا کی کہ اے مہربان رحیم کریم خدا، تو ہی مالک اور خالق کل ہے، تو جسے چاہے زندگی بخشے، جسے چاہے موت دے، تو جب چاہے دنیا میں بہار آئے اور جب تیرا حکم ہو خزاں چھا جائے۔ اس لیے قادر مطلق تجھ سے دعا ہے تو اس گلستان پر ہمیشہ اپنی مہربانیوں کی بارش فرمانا، اس چمن میں بہاریں ہی ڈیرے ڈالے رہیں، ہر طرف رونق، رنگینی، سکون اور قرار نظر آئے، تیری عنایتوں کی ایسی بارشیں ہوں کہ خزاں کے موسم کا اس چمن سے گزر ہی نہ ہو، یہ چمن ہمیشہ سرسبز رہے، ہرا بھرا رہے۔ باد نسیم صبح کے وقت چلنے والی ہوا اٹکیلیاں کرتے ہوئے غنچوں کو ہنسائے گی، یعنی انہیں کلی سے پھول بنائے گی، اور باغ کا فرش زمردی جو ہے وہ مخملی ہو جائے گا اور مختلف رنگوں کی خوبصورت پھول خوشبو بکھیرتے ہوئے اور رنگ بکھیرتے ہوئے یوں لگے گا کہ جیسے دھنک میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ دعا آپ کو پتہ ہے کہ ہر جو ہے وہ پیغمبر نے دعا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ قرآن پاک میں بھی دعائیں مانگنے کا سلیقہ بتا دیا گیا۔ جب ہم حکمران یا بادشاہ سے کچھ طلب کرتے ہیں، کچھ مانگتے ہیں، تو ہم اچھے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، وہ الفاظ جن میں کوئی تاثیر ہو، جو دوسرے کے دل پر کوئی اثر جو ہے وہ ڈالے۔ اس طرح گلاب کی پتی نے بھی خوبصورت الفاظ کا چناؤ کیا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں تھوڑی دعا بھی نیکی کے ساتھ اس طرح کافی ہو جاتی ہے جس طرح تھوڑا سا نمک کھانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی نمک تھوڑا سا بھی ہو لیکن کھانے میں وہ کافی ہو جاتا ہے۔